یہ پگڑی یہ کوئی شو نہیں ہے، یہ کوئی دکھانے کے لیے اور عزت بڑھانے کی ایسی چیز نہیں ہے۔ علماء، بزرگان دین، مشائخ اعظام اور شیوخ الحدیث اس کو ذمہ داری کا ایک بوجھ بنا کر کے جن کو دیتے ہیں، وہ زندگی بھر اس ذمہ داری کو ڈھوتے ہیں۔ تاکہ اس کے باندھنے کا مطلب یہ ہوا تم نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، تفسیر کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور دین کے تم ذمہ دار ہو۔ دنیا جب اپنی جگہ پر اپنی طرف اپنے معاملات کو کھینچے گی، تم ہمیشہ دین کی طرف کھینچنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، تم دین کی طرفداری کرنا، تم دین کی حمایت کرنا۔ سب اپنی اپنی بات کہیں گے، تم مصطفیٰ کی بات کہنا۔ سبحان اللہ۔ سب اپنی اپنی طرف اپنی اپنی راگ الاپیں گے، تم قول اللہ کی بات کرنا، قول رسول کی بات کرنا۔ یہ حافظ ملت نے سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں حضور حافظ ملت کو سلام، اس آقائے نعمت کو سلام۔ اللہ اکبر، لوگ ان کی بھی قدر نہیں کرتے تھے۔ رات کی تاریکی ہے، دیہات کا ماحول ہے، اور بجلی بھی نہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کی قیام گاہ کے بغل ہی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر میں رہتا تھا، پڑھتا تھا، حضور کی خدمت بھی کرتا تھا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، مسجد سے ہم لوگ لوٹ آئے، اور ہم لوگوں کا کام یہ تھا کہ پڑھنا، پڑھانا، حضرت کی خدمت کرنا، اور اس کے بعد کوئی تیسرا کام نہیں، کھیل تماشا فلاں اس کا بھی وقت مقرر۔ مغرب کے بعد تشریف لاتے سب بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار حافظ ملت نے کہا، ارشاد فرمایا کہ 60 چلنا ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں مبارک پور کے بغل میں، بہت کم پڑھی لکھی لوگوں کا گاؤں، بارش ہوئی ہے، راستوں میں کیچڑ ہے، اور بجلی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ حافظ ملت نے کہا 60 چلنا ہے۔ دیہات کا راستہ، میڑھی کا راستہ، ادھر بھی کھیتی ادھر بھی کھیتی، اور راستے کے اوپر پھسلن، اندھیرا۔ فوراً میں اٹھا، میں نے کہا حضور ٹارچ تو ہے نہیں، لائٹ۔ کہا کوئی بات نہیں، لانٹین اٹھا لیجیے، لٹیری جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ لے لیجیے۔ حافظ ملت تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ راستہ پتلا ہے، استاد گرامی سے آگے چلنا بے ادبی، لالٹین میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کہا حضور آگے تشریف لے چلیے۔ کہتے نہیں آپ آگے چلیے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے مجھے روشنی دکھانا ہے۔ میں آگے آگے چل رہا ہوں للٹیری لے کر، حافظ ملت پیچھے چل رہے ہیں، ضعیفی کا زمانہ، بزرگ چھڑی ہاتھ میں۔ اس طریقے سے چلتے چلتے کبھی پیر اگر پھسل جاتا فوراً لکڑی سے ٹیک لیتے۔ رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچے، وہاں پر جا کر کے چھوٹا سا میلاد شریف پڑھا، اور اس کے بعد جیسے ویسے کر کے وہاں سے تشریف لائے۔ اس طریقے سے نہ کبھی کسی سے شکوہ، نہ کبھی کسی سے شکایت، وقت پر پہنچنا، وقت پہ کام کرنا، لوگوں کو دعائیں دینا، واپس آ جانا۔ اللہ اکبر، بڑی نوازش، بڑا کرم، بڑی مہربانی۔ درسگاہ کا وقت 2 بجے کا ٹائم، 2 بجے سے 2 سی گھنٹی شروع ہوتی تھی، اور اس وقت سے پڑھائی۔ حافظ ملت جب دارالعلوم کی بلڈنگ میں تشریف لاتے چھڑی لے کر چلتے تھے، اور چھڑی کی آواز جو ہی بلڈنگ کے دروازے پر گیٹ میں داخل ہوتے یوں رکھتے، ٹھک کی آواز ہوتی، ہلکی سی آواز، لیکن اس ٹھک کی آواز سے پوری بلڈنگ کے اندر کم سے کم 600-700 آدمی ہیں، طلبہ ہیں، پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سب لوگ بالکل خاموش، ایسا لگتا موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ اتنا جلال تھا حافظ ملت کا، ایک چھڑی کا آنا اور اس کو دروازے پہ رکھنا، سب کی آوازیں بند۔ ٹائم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ لوگ ان کے ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر کے اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے۔ حافظ ملت وقت کے پابند اتنے۔ اللہ اکبر، آئے گیٹ پر چھڑی رکھی، اور اس کے بعد پوری بلڈنگ، پورا دارالعلوم خاموش ہو گیا، ایسا لگتا ہے کوئی جلال کا پیکر آ گیا۔ اللہ کے اولیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بول کے لوگوں پر اپنا روب نہیں جماتے، ان کی خاموشی لوگوں کو خاموش کرتی ہے، ان کے علم کا جلال۔ اسی لیے اس زمانے کے سارے علماء نے مل کر حافظ ملت کو جلالت العلم کا لقب دیا۔ علم کی شان تھے حافظ ملت، اور جس جلسے میں پہنچ جائیں، جس کانفرنس میں پہنچ جائیں، جس ماحول میں پہنچ جائیں، جلال ہی جلال ہوتا تھا۔ یہ حافظ ملت کی شان۔ اللہ اکبر، اس فقیر پر کرم۔ 2 بجے کے وقت آئے، اور سیدھے
جسے گھوسی روم کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کے رہنے کا کمرہ، اس طرف تشریف لائے. لوگ پریشان کی حضرت تو روز سیدھے آ کے اپنی درسگاہ میں جاتے تھے، گھوسی روم کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ میں اٹھ کر کے وضو وغیرہ کر کے تیار ہو رہا تھا درسگاہ میں جانے کے لیے. 11-12 سال عمر رہی ہوگی. میں بھی ہڑبڑا کے جلدی سے کھڑا ہوا، السلام علیکم، ہاتھ چوما، حضور خیریت؟ کہا میری درسگاہ میں آ جائیے. درسگاہ میں پہنچ، میں نے کہا یا اللہ کون سی غلطی ہو گئی آج مجھ سے، درسگاہ میں آ جائیے. درسگاہ جو ہی پہنچا تو کہتے ہیں یہ جوتی ہے میری، یہ کچھ خراب ہو گئی، اس کو لے جا کر کے بنوا لائیے. میں نے کہا الحمدللہ. میں نے سوچا شاید کوئی بہت بڑا فوت ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس لیے مجھے بلایا گیا. بعد میں لے کے جوتی اس کو بغل میں دبایا اور فرصت کے وقت جا کر کے موچی سے جو لوگ کے جوتے بناتے ہیں اس سے لے آ کے بنوایا. اللہ اکبر. چھٹی کا وقت ہو گیا، دیکھا میں نے اب گھنٹی بجنے والی ہے، اب چھٹی ہونے والی ہے. جوتی لے کر پہنچ گیا. ادھر حافظ ملت اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں، ادھر میں جوتی لے کر کے رکھ رہا ہوں. عقل کم تھی، جوتی میں نے رکھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ سیدھی ہے، یہ الٹی ہے، یہ داہنے والی ہے، یہ بائیں والی ہے شاید. تو میں ادھر کا ادھر کر رہا ہوں، ادھر کا ادھر کر رہا ہوں، اور حضرت اپنا پیر نکالنے والے ہیں اور جوتی میں ایسے سے ایسے کر رہا ہوں، ایسے مجھے خیال ہو رہا کہ شاید یہ میں نے الٹی رکھ دیا تو سیدھے کر رہا ہوں. مسکرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نیچے بیٹھا تھا، ایسے دیکھا، میں نے سر اٹھایا، کہا بیٹا میری جوتی میں کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوتا، جس میں پیر رکھ دوں وہی سیدھی ہے، جس میں دوسرا پیر رکھ دوں وہی الٹی ہے. اس کو ایسے رکھو چاہے اس کو ویسے رکھو، ہم جوتی کا پابند نہیں، جوتی ہماری پابند ہے. اللہ کے نیک بندوں کا ایمان. تو اس قسم کے کی شفقتیں، محبتیں، پیار اور اپنی ایسی نوازشیں. اخیر زمانے میں غربت کا دور تھا، پڑھ کے فارغ ہو گئے، سارے لوگ جانے لگے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. سب طلبہ جانے سے پہلے جب دستار باندھی جاتی تو رخصت ہونے کے لیے کہ اب آخری بار جا رہے ہیں. میں گیا، بے تحاشا روتے روتے حافظ ملت سے لپٹ گیا. اللہ کس کی ہمت کے حافظ ملت کے جسم سے لپٹے، لیکن میں بے تحاشا لپٹ گیا. آپ نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، اب جاؤ دنیا میں جہاں چاہو کام کرو، وہ تو الگ بات ہے، لیکن فرمایا میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ اس کے بعد میرے والد گرامی کو خط لکھا کہ میں نے اپنے پاس مزید رکھنا چاہتا ہوں، انہیں میں کام کا آدمی بنانا چاہتا ہوں، پڑھ کے چاہے فارغ ہو گئے لیکن کچھ دن اور میرے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. یہ حکم میرے لیے بھی ہوا. اور میرے دوست، میرے ساتھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب مصباحی جو اس وقت الجامعۃ الشفیہ کے صدر المدرسین ہیں، سب سے اونچے مدرس ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہوا. ہم دونوں مبارک پور حاضر ہوئے. شفقتوں پہ شفقتیں، مہربانیوں پر مہربانیاں. اللہ اکبر. قدم قدم پہ رہنمائی. میری یہ خوبی تھی کہ میں ہمیشہ حافظ ملت کو خط لکھا کرتا تھا، جہاں کہیں رہوں ان کو خط لکھا کرتا تھا، اور حضرت جواب بھی دیا کرتے تھے. لکھنے میں میں خط لکھا. ایک مرتبہ حضور حافظ ملت کو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار حافظ ملت تشریف فرما ہے. بہرائچ میں رہتا تھا میں، اور وہاں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز تھا. میرے نیچے تقریباً 16-18 مدرسین کام کرتے تھے. میں نے رات میں خواب دیکھا حضور حافظ ملت کو، صبح اٹھا فوراً خط لکھا. خط لکھا تو اس میں میں نے، شاعر تو میں تھا ہی نا شروع سے، میں نے ایک شعر لکھا. میں لکھا کہ خواب میں ان کا ہو گیا دیدار. خواب یعنی سپنے میں ان کو دیکھ لیا. میں نے شعر لکھا کہ خواب میں ان کا ہو گیا دیدار، آج تقدیر جاگ اٹھی سو کر. میں سویا تو میری تقدیر جاگ گئی. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خط پہنچا. جو لوگ وہاں موجود تھے حافظ ملت کے خط کے وغیرہ کے ملنے کے وقت، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ خط ملا حضرت بہت خوش ہوئے. ایک مرتبہ مجھے ایک خط میں سرکار حافظ ملت نے جواب لکھا. انہوں نے فرمایا میرے شاگردوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب میرے پاس آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اب فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ خط لکھتے ہیں تو ان کا خط پا کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو سوچ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اے بدر القادری تم انہی لوگوں میں ہو، یعنی جن کو سوچ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، میں ان لوگوں میں ہوں. میں آقا نعمت کو ان غلاموں میں ہوں. وہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت، اللہ اکبر، ان کی ذات، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کا علم، ان کی کرامت،
ایک صرف سفر حج ہی ان کی اتنی بڑی کرامت ہے. پوری دنیا کے قانون کے اندر پاسپورٹ کے بغیر کوئی آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، لیکن حافظ ملت کی یہ زندہ کرامت ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ نے اور عرب گورنمنٹ نے دونوں نے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بغیر فوٹو کے حج کرنے کا حکم دیا.